آپ تعریف فرماتے ہیں اور کہ فاروق صاحب یاد رکھو کہ جس راستے پہ تم ہو یہ راستہ میں ہوتا ہے نا آپ کو اللہ کی رضا کا اور معرفت کا بہت بڑا راستہ ہے. تو منزل ہی یہ سب سے بڑی، اس سے بڑی کوئی منزل ہے ہی نہیں. کہتے ہیں یہ راستہ جو ہے اس راستے کے لیے ہمیں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ شیخ کی توجہ اور دعا کی ہے. ظاہر ہے جس شخص کو بتا رہا ہے میں معلوم ہو تو کیا چیز تھی، اس کو کیا لاج تھا مجھ سے کس چیز تھی. فرمایا اس راستے کی سب سے پہلی چیز جو ہے جس کی ضرورت ہمیں ہے شیخ کی توجہ اور دعا کی ضرورت ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ بغیر شیخ کی صحبت کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. کوئی وظیفہ کوئی چیز بھی طے نہیں کرا سکتی. یہ گھنٹی آ رہی ہے، بالکل گھنٹی بات کی حضرت نے کہ کوئی چیز بھی اللہ کی رضا اور معرفت عرفان کی جو منزل ہے کوئی شخص بھی طے نہیں کر سکتا. طے کر سکتا ہے تو کسے؟ توجہ سے اور اپنے شیخ کی دعا کے ساتھ. پھر فرمایا کیونکہ یہ راستہ جو ہے بہت خطرناک ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ لوگ جو راستہ طے کر چکے تھے فرماتے ہیں یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس کو اتنا آسان مت سمجھنا. وجہ اس کی یہ بتائی اس راستے پر نفس اور شیطان داؤ لگائے اپنے جال پھینکے کھڑے ہیں اور انسان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس کا. فرمایا کامیابی کی ایک ہی دلیل ہے اور ایک ہی چیز ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. تو یہ ایک اتنی بڑی روشنی دی حضرت صاحب نے الحمدللہ اور بتا دیا کہ بھئی اس راستے میں چلنے والے مرد اور عورت وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جس میں سب سے بڑی چیز جو ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے اس کے ساتھ ہماری کیا نسبت ہے. پہلی چیز جو حضرت نے بتائی ہمیں چاہیے اپنے شیخ سے وہ کیا ہے؟ توجہ اور دعا. سارا کارنامہ مرید کا ہے، شیخ کا کمال نہیں اس میں. جتنا چاہے مرید اپنے رشتے کو اپنے شیخ سے مضبوط کر سکتا ہے، اپنی ادب سے، اپنی محبت سے، اپنے اعتقاد سے، اپنی خدمت سے. یہ کمال مرید کا ہے. ویسے الحمدللہ کوئی حتم کا اتنا ڈوب جاتا ہے اپنے شیخ کے اندر کہ شیخ مجبور ہوتا ہے اس کے لیے معرفت کی دعا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اس کے خیالوں میں بس جاتا ہے اپنا مرید الحمدللہ. فیض کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ فیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا فیض رک گیا، اس کا احساس کستا ہو جاتا ہے انسان کو. دیکھیں جس وقت انسان کی ذکر اذکار و صحبت کے اندر دل حشاش بشاش رہنے لگے، سبحان اللہ، کیفیت بننے لگے، محبت بڑھنے لگے، ہر چیز میں لطف آنا شروع ہو جائے، اس کی رکاوٹیں تکلیف برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے انسان کو، سبحان اللہ، مست ہے اپنی زندگی کے اندر، خوب الحمدللہ لگا ہوا ہے، کن بڑھ جا رہا ہے، عجیب کیفیت کے اندر زندگی اس کی گزر رہی ہے. تو اس کو پتہ نہیں کیفیت کیا ہے میرے ساتھ. یہی وہ فیض ہے، سبحان اللہ. یہی فیض ہے جو انسان کو بیگانہ اور مجنون بنا دیتا ہے. اور جب دیکھے آدمی کہ دل اچاٹ ہونا شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کی باتیں بتائیں لوگوں کی کیا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اپنا، اس قسم کی باتیں شروع، پہلا سٹیج اس کا یہ کہ دل نہیں لگنا شروع ہوتا اس کا دل کے ذکر کی طرف، کچھ اچاٹ سے ہونا شروع ہوتی طبیعت.
کہتے ہیں پتہ نہیں دل نہیں کر رہا یہ ذکر کرنے کو، کوشش کرتے ہیں ذکر ہو نہیں رہا جناب. یہ پہلی نشانی ہے کہ فیض تیرے شیخ کا بند ہونا شروع ہوا ہے. اس سے آگے کیفیت کیا ہوتی ہے پھر اگلی منزل بڑی خطرناک. پھر آہستہ آہستہ وہ ذکر بند کرتا ہے، پارشل پہ آ جاتا ہے. پارشل ہے نا تزکیہ کے اندر، اس کی طرف کا رجحان جانا شروع ہو جاتا ہے. کر تو لیا ٹھیک ہے نہیں، پھر بے دلی سے ذکر تسبیح کرنا شروع کرتا ہے. پھر مجالس میں ذرا کم آنا شروع کرتا ہے. پھر اپنے شیخ کی طرف توجہ ہٹ کے دوسری توجہ اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے. یہ فیض ختم ہونے جا رہا ہے، یہ عذاب چل رہا ہے. اس سے آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر، یہ چیز بڑھتی جاتی ہے. فزادہم اللہ مرضا، کیونکہ نفس و شیطان نے پکڑ لیا. جیسے میرے حضرت نے فرمایا یہ خطرناک راستہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا دوسرا گیٹ کھلتا ہے جس میں فیض بند ہونا. یہ سب فیض گم ہونے کی نشانی ہے. وہ کیا کھلتا ہے کہ اب اس کی رغبت اور دل دنیا کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو حلال حرام کی تمیز اٹھنی شروع ہو جاتی ہے. پھر لذت اس کی اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، حتیٰ کہ یہ بہت ہائی اسٹیج چلی جاتی ہے. پھر اس کی کیا کہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. گناہ کرنا، پہلے گناہ کے وقت اس کے پسینہ آئے گا، ہاتھ ٹھنڈے ہوں گے، تھوڑا بہت برا حال کیفیت بدلے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. اس کی راستہ بند ہو جاتا ہے اس کا. یہ ہے نشانی کہ انسان فیض شیخ کا بند ہو رہا ہے، اس کو ختم ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے جس سے فیض ختم ہونا شروع ہوتا ہے. کسی منزل پہ پہنچا ہوا تو واحد ایک چیز جو شیخ سے دور کرتی ہے وہ اس کی ڈس رسپیکٹ، بے ادبی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہ طرف اصواتکم فوق اصوات النبی، اللہ نے کس کو کہا؟ حضرت صدیق کو کہا، حضرت عمر کو کہا، ابو ہریرہ کو کہا، طلحہ کو کہا، کسی صحابی کے سب کو جمع کر دیا کہ برداشت ہی نہیں ہوگا کہ تم میرے محبوب کیا کہ تمہاری آواز اونچی ہو جائے. سورہ حجرات ہے نا، طرف ہو کیا ہوگی تم نہیں کہ یہ برداشت ہی نہیں ہو. سزا وہی میں فیض ختم ہونے کی بات بتا رہا ہوں. شیخ نہیں کہے گا آپ کو میں تو نکال رہا ہوں ہلکے سے. کہ کسی شیخ کا جو اونچے شیخ ہوتے ہیں وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے، وہ خود ہی نکل جاتا. وہ کیوں نکالیں کسی کو؟ وہ فیض کیس ختم ہو گیا تو نکل جاتا ہے خود ہی. وہ گوار بڑھ جاتی آتے آتے تو خود راستے چینج کر دیتا ہے، کسی اور لٹک جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے. دلوں بات کبھی کوئی شیخ کوئی کی نہیں بات کرتا، لیکن بڑے مشائخ کا یہ دستور نہیں کہ کان پر جاؤ نکل جاؤ. وہ کیوں کہیں گے؟ وہ نہیں کہتے. ہائے حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نہ آنے والے کی خوشی نہ جاننے والے کا غم. یاد ہی نہیں رہتا اس شخص اس انسان کو. تجربے کی بات ہے. وہ لوگ جو ہر وقت سانس کی طرح اپنے شیخ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب فیض بند ہوتا ہے تو اس کا نام بھی بھول جاتا ہے. وہ سبحان اللہ، حقیقت بتا، نام بھی بھول جاتا ہے اس کا. اللہ اس عذاب سے بچائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ آخرت کا عذاب ہے. جس انسان پہ یہ عذاب دیکھیں اس انسان سے بھاگیں، دور بھاگیں. اس شیاطین کے جکڑ میں آ چکے ہیں وہ شخص، اس سے استغفار کرنے نزدیک نہ جائیں اس کو. جس انسان کو دیکھیں کہ وہ سلسلے سے نکل رہا ہے اور جا رہا ہے، شیخ کے خلاف ہو گیا، شیخ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو فوراً اس سے بالکل کبھی کرٹیسائز نہ کریں اور کبھی نہ کہ شیخ حضرت نکالا ان کو تو پتہ ہے نہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنے دامن کو بچاؤ کہ اس آگ کی درد تم پہ نہ پہنچے. وہ خطرناک انسان ہو چکا ہے. نہ اس کی عبادت کو دیکھو، نہ اس کے قرآن کو دیکھو، نہ اس کے سجدوں کو دیکھو. سمجھ جاؤ کہ ایک بہت ریجیکٹڈ انسان، عورت، مرد ہے. بچاؤ اسے اپنے آپ کو، اس سے استغفار کرو. بہترین طریقہ ہے، بتا دوں آپ، مجھے کوئی فائدہ نہیں آپ سے یہ نہ سمجھنے کا میں اپنے لیے بتا رہا ہوں. وہ یہ سلسلہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو بہت قریب کرتا ہے، جو حضرت نے مجھے بھی لکھا تھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دے گا مجھے تم سے فائدہ نہیں ہوگا، میں تو تمہیں تربیت کر رہا ہوں، مرضی کرے یا نہیں. وہ کیا بتایا کہ سب سے بہت زبردست شیخ سے فیض لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے اور ہدیہ ہے سب سے بڑی چیز. لیکن اس میں اتنے بڑے ادب کی ضرورت ہے اس میں کہ یا تو یہ چیز ڈبو دیتی انسان کو یا بہت اونچا لے جاتی ہے. دیکھیے میں آج آپ کی مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی. آپ گئے عمرے پہ گئے، فضل مثال کے طور پر ہم سے یہ غلطی نہیں ہوئی کبھی، ہم بھی جاتے تھے. ہم عمرے پہ گئے، عمرے کے جانے کے بعد آپ نے ظاہر ہے یاد آ گیا آپ کو اپنا کوئی شیخ جو بھی ہوگا، تو آپ نے اس کے لیے طواف کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟
وہاں سے فون پہ میسج آ رہا ہے، میں نے حضرت آج آپ کے لیے طواف کیا ہے اور میں نے آج آپ کے لیے یہ دعا کی ہے. سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ یہ مناسب ہے ایسی بات کرنا؟ زیب دیتا ہے. لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں. آپ کو ہدیہ دینا، آج حضرت دل کر رہا ہم آپ کو ہدیہ دیں، میں آپ کو جی کھانا بھیج دوں، میں آپ کے لیے یہ چیز لے آؤں جی، میں آپ کو فلاں چیز دے دوں، یہ ہدیہ ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کچھ نے، یہ حضرت حکیم امت رحمۃ اللہ نے اس کو بڑی تشریح سے باتیں لکھی. کہتے بہت بڑے ادب ہے ہدیہ لینے اور دینے کا، دونوں کے اندر. دینے کا طریقہ ہے، آپ گاڑی میں جانے سے، یہ تو شیخ لال بھی کہتے تھے کہ تمہیں تمیز نہیں دیتے، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے جی، وہ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا ہے، خیر وہ تو پیسے نہیں پتہ لیتے، ہم تو نہیں لیتے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تھپ جوتے مار رہے تم اپنے شیخ. اتنا بڑا احسان جتا رہے کہ اگر تم نے طواف کر دیا اپنے شیخ کا، یہ ایک عمرہ کر دیا تو ٹیکس کر کے بتا رہے جی میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے آج آپ کے نام کی قربانی کی ہے، آج میں نے آپ کے بقرہ کیا ہے. تو حقیقی شیخ، حقیقی مرید کون ہوتا ہے کہ احساس کر اس چیز کا کہ جو تو طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہے، یہ تو احسان تیرے شیخ کا ہے کہ اس کی توجہ سے تو یہاں پہنچ گیا. الٹ معاملہ ہے. کتنا جو اصل صادق کو روتا ہے کہ شیخ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا. وہ زیاد کر رہا ہے جب نبی پاک کی، تو رو اپنے شیخ کو رہا ہے، یار سنو یہ مجھے تو میرے شیخ کی برکت ہے سارے میں یہاں آ گیا، میں تو یہ تھا. اور جو دوسرا آج کے فیشن والا جو وہ احسان جتا رہا ہے، دیکھو جی میں آپ کے لیے روزے پہ دعا کر کے آیا ہوں جی، روزے پہ آپ کو یہ لے گیا، میں نے آپ کے لیے کھجورے کو تحفہ لیا جناب، کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، فلاں چیز ٹیکس میں آ کے. یہ تو بہت بڑا احسان ہو گیا. یہ تو آپ جوتے مار رہے ہو اس آدمی کے منہ پر کہ وہ آپ کو اپنے منہ سے کہ ہاں دے دو جی، میں کھانا بھیج دوں، ہاں جی کھانا بھیج دو جی فلاں جی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ استغفر اللہ تعالیٰ رب من بتائیں. اب ہم نے تو یہ کام کر دیا، شیخ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. شیخ تو باحیا ہوتا ہے، وہ کہے جی میں آپ کو کھانا بھیجنا جناب بھیج دوں. اب شیخ کہے گا کیا کہ وہ کہتا ہے بھیج دو، تو پانی پانی ہو جائے گا کہ میں تو لالچی آدمی سے کروں، ہاں جی کھانا بھیج دو. اور دوسری طرف وہ کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے یہ تو بڑی بے مرف والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے مرفتی ہو جائے. دیکھیں کتنا پھنس گیا وہ آدمی. کہتے ہیں تو پسینے پسینے کہ ہاں جی بھیج دیں کھانا. یہ تو بہت گر چکا بیچارہ، اس کو ڈیمانڈ کرایا جا رہا ہے شیخ سے کہ تو کیا ہے ہاں بھیجوں گا. یہ طریقہ ہے کوئی؟ مجھے بتائیں آپ اندازہ دیکھیے کیا ہے یہ احسان. تو احسان بتا رہا ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا تیری تو میں بندوبست کرتا ہوں، تو اس قدر تو ذلیل ہے کہ تو اتنے بے حیائی والے کام کر رہا ہے، اتنی بے ادبی ہے. اب اس کو پتہ نہیں بے ادبی. اب وہاں کیا شروع ہوا ساتھ میں، اب ادھر کیا ہوا، اس کا فیض ختم ہونا شروع ہوا، اس کے جو